سبب ہے، تقوی الہی وہ عنصر ہے جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اور گزشتہ خطبہ نماز جمعہ میں ہم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام جو کہ انبیاء میں سے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، ان کی ولادت کی تاریخ تھی 25 دسمبر۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس سلسلے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا تھا کہ مسلمان جو مانتے ہیں 1,24,000 انبیاء جو ہیں اس میں ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ البتہ کرسچن بھی ان کو مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن کبھی خدا کا بیٹا کہتے ہیں یا خدا کہتے ہیں یا کہتے ہیں خدا ان میں حلول کر گیا ہے۔ میں نے آیتیں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اور آج کی تاریخ یعنی جمعے کے دن آج جو ہے 31 دسمبر وہ تاریخ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان کی طرف عروج کر گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو دین ہے، جو مذہب ہے، اس پر انسان عمل کتنا کر رہا ہے۔ مثلاً آج کرسچن میں جناب عیسیٰ کی ولادت مناتے ہیں، جناب عیسیٰ کے عروج پہ جانے کا جشن مناتے ہیں۔ یہ جو بھی پروگرام ہے اس میں معنویت کتنی ہے، روحانیت کتنی ہے، مذہبیت کتنی ہے، یہ اہم ہے، نہ کہ جو ہے مذہب سے ہٹ کر کے اس کو ناچ اور گانے کی شکل میں جو کہ مذہب اجازت نہیں دیتا اس کی طرف جائے۔ یا پھر ہمارے یہاں بھی عید قربان ہے، مثلاً یہ جناب عیسیٰ کی یادگار ہے اور عید قربان جناب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اس میں کتنا معنویت ہے، کتنی روحانیت ہے، کتنی مذہبیت ہے، یا پھر صرف دکھاوا ہی دکھاوا ہے، اس چیز پر توجہ دینا بہت ہی ضروری ہے۔ اور قرآن مجید میں خداوند عالم نے اس بارے میں عروج جناب عیسیٰ علیہ السلام، البتہ عیسائی یہ قائل ہے کرسچن کے جناب عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور آگے بھی بہت کچھ کہتے ہیں، چونکہ تحریف شدہ مذہب ہے ان کا، ہمارے گناہوں کا انہوں نے اپنے اوپر لے لیا، ہمارے گناہوں کو، اور ہماری شفاعت کریں گے چاہے ہم کتنا بھی گناہ کریں۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند عالم سورہ نساء آیت نمبر 158 میں فرما رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً عیسیٰ قتل نہیں ہوئے، وَمَا قَتَلُوهُ ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے، یقینی طور پر عیسیٰ قتل نہیں ہوئے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، بلا لیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا خداوند عالم عزیز بھی ہے، خداوند عالم عزیز یعنی قدرت والا ہے، ہر کام کر سکتا ہے۔ حکیماً یعنی خدا کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ مثلا اتنے انبیاء آئے، 1,24,000 نبیوں میں سے آسمان پہ بلا لیا ایک صرف جناب عیسیٰ کو، اور دوسرے انبیاء کو نہیں بلایا، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، لیکن جناب عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ بلا لیا۔ آیت کیا کہہ رہی؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا خداوند عالم جو کہ عزیز ہے، قدرت والا ہے، حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عام انسان اس کو نہ سمجھ پائے، اور اس کے اوپر ہمارے پاس بہت ہی بہترین دلیل ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کہ جو معمولاً آپ پڑھتے رہتے ہیں، مجالس میں سنتے رہتے ہیں کہ انبیاء کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک پوری مخلوقات میں سب سے بڑا عہد و پیمان ہوا۔ وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ اوپر کیا آیت ہم نے پڑھی؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا خداوند عالم عزیز بھی ہے، حکیم بھی، حکمت ہے۔ اگر جناب عیسیٰ کو عرش پہ اللہ نے بلا لیا، آسمانوں پہ بلا لیا اور وہ زندہ ہیں، اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ حکمت کیا ہے یہ آیت بتا رہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
اے میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب اللہ نے عہد و پیمان لیا، وعدہ لیا، کس سے؟ من النبیین، نبیین سے، تمام انبیاء سے اللہ نے عہد و پیمان لیا. کیا؟ لما اتیتکم من کتاب و حکمت، جب تمہارے پاس آئے کتاب اور حکمت. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے تمہارے پاس وہ رسول، یہ کس کے بارے میں اشارہ ہے؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آئے، مصدق لما معکم، تصدیق کرے جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی توریت کی بھی تصدیق کرے، انجیل کی بھی تصدیق کرے، گزشتہ کتابوں کی بھی تصدیق کرے، البتہ تحریف شدہ نہیں. جب بھی یہ بات آئے یہ کلیئر ہے کہ اصلی توریت، اصلی انجیل، اصلی زبور. مصدقا لما معکم، انبیاء سے اللہ عہد و پیمان لے رہا ہے کہ جب تمہارے پاس وہ رسول آئے جو کہ تصدیق کرے جو تمہارے پاس کتابیں ہیں. انبیاء سے کہہ رہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آپ سب اس نبی پر ایمان لائیے گا. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کیجیے گا. اللہ وعدہ لے رہا تمام انبیاء سے آخری رسول کے بارے میں کہ جب وہ آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. یہ اہم نقطہ ہے. وَلَتَنْصُرَنَّ. آگے آئے تھے قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اقرار کیا ہے، کیا تم اس عہد و پیمان کو قبول کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء نے عالم ذر میں، اس دنیا سے پہلے دنیا میں، قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا، اس عہد و پیمان کو ہم نے قبول کیا. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. قَالَ، یعنی اللہ نے کہا، فَاشْهَدُوا، گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس بارے میں گواہ ہوں. اب یہ آیت جو ہے جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ آج کی تاریخ جناب عیسیٰ کے عروج کی تاریخ ہے. آج کے دن جناب عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پہ بلا لیا. البتہ عیسائی کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا. بہرحال قرآن کہتا نہیں وہ زندہ ہے. اب یہاں پر آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں کیا تھا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہے. اب یہاں پہ آیت ابھی جو ہم نے پڑھی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس آخری رسول پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا، ایمان تو لا سکتے ہیں، تمام انبیاء آخری رسول پر ایمان لائے. ایمان لانے کے لیے ضروری نہیں ہے اس میں کچھ ہونا. بھائی ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول اللہ آج نہیں ہے پھر بھی مانتے ہیں. لیکن کہا جہاد کرو، تو جہاد کب ہو سکتا ہے؟ جب معصوم موجود ہو یا ایسے شرائط موجود ہوں یا جہاد دفاعی ہو، کچھ ہونا چاہیے. لہذا مدد کرنے کے لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ اس مشکل کے وقت میں رہیں. اور نبی تو پہلے سب گزر گئے اور آخری رسول کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے. اب یہاں پر امت مسلمہ کو، تمام مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ آیت جو کہہ رہی ہے انبیاء کے درمیان میں اللہ عہد و پیمان کرا رہا ہے کہ آخری رسول پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا. اگر کسی نبی نے مدد نہیں کیا تو اللہ نے جو عہد و پیمان کرایا تھا انبیاء سے وہ پورا بھی نہیں ہوا. ذرا حالانکہ قرآن مجید کا ایک لفظ بھی بیکار اور فضول نہیں ہے، بلکہ ایک ایک لفظ قیمتی ہے. وَلَتَنْصُرَنَّ، اس کی مدد کرنا. لہذا اب اس کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی مثال ایسی دی جا سکتی ہے کہ مثلا ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، بہت سارے صوبے ہیں اس میں ہیں، پنجاب بھی ہے، گجرات بھی ہے، کشمیر بھی ہے، یو پی بھی ہے، بہار بھی ہے، کرناٹک بھی، تمام صوبے ہیں. اب اگر کسی ملک سے معاہدہ ہو ہندوستان کا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور اس ملک کا دوسرے ملک سے جنگ ہو جائے اور ہمارا وہ صوبہ، وہ اسٹیٹ جو کہ اس ملک سے نزدیک ہے وہ مدد کرے، تو کہا جائے گا یا نہیں کہ ہندوستان نے مدد کیا؟ ہندوستان سینٹرل حکومت کے تحت ہی مدد ہوگی وہ، البتہ وہ اسٹیٹ نے کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب عیسیٰ کو اللہ نے زندہ رکھا اس لیے کہ تاکہ انبیاء کا جو عہد و پیمان ہوا ہے وہ جناب عیسیٰ سب انبیاء کی نیابت میں
آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی آ کر کے مدد کرے۔ اور یہ جو عہد و پیمان قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، یہ عہد و پیمان اسی وقت پورا ہوگا، اس لیے کہ رسول کی مدد کرنا یا رسول کے جانشین کی مدد کرنا، رسول کے خلیفہ کی مدد کرنا، یہی کہلائے گا کہ رسول کی مدد کیا ہے۔ ادھر تمام انبیاء کی نیابت میں جناب عیسیٰ امام زمانہ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، اور اس کے لیے دلیلیں ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، شیعوں کی بھی کتابوں میں ہے، اس موضوع میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اہل بیت رسول سے ہوں گے، اس میں بھی سنی شیعہ سبھی مانتے ہیں۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیں پردہ غیب میں ہیں، بہرحال لیکن آل رسول سے ہوں گے، اس سے کسی کو انکار بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اہل سنت کی کتاب سے حوالہ پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 143، اور جس میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث یہ نقل ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، کیسا منظر ہوگا، پیغمبر کہہ رہے ہیں کیا خوب منظر ہوگا، کیسا ہوگا، کیف انتم، اس وقت تمہیں کیسا لگے گا، اذا نزل ابن مریم فیکم، جب مریم کے بیٹے آسمان سے نازل ہوں گے تمہارے درمیان، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام کون ہوگا، مسلمان ہوگا۔ اور اس وقت میں کیسا لگے گا، کیا منظر ہو، حدیثیں تو بہت ساری ہیں، بس ایک ایک حدیث اہل سنت کی کتاب سے، ایک یہ کہ جناب عیسیٰ نازل ہوں گے اور امام جو ہے اس امت سے ہوں گے، یعنی ہمارے لحاظ سے آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور اس وقت یہ عہد و پیمان جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، 81، جس میں عہد و پیمان انبیاء کے درمیان ہوا، میں نے بیان کیا کہ ایمان لائے اور مدد کرنا، دو عہد و پیمان ہے۔ ایمان لانا تو بغیر سامنے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں آسمانوں پر یا بزم ملائکہ میں وہاں کوئی دشمن نہیں ہے جہاں مدد کی ضرورت پڑے، مدد کی ضرورت دنیا میں، لہٰذا اللہ نے جناب عیسیٰ کو زندہ رکھا تاکہ وہ مدد کریں۔ اور شیعہ منابع سے ایک حدیث جس میں ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، القائم منصور بالرعب مؤید بالنصر، کہ قائم یعنی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، منصور بالرعب، ان کی مدد ہوگی اللہ کی طرف سے رعب کے ذریعے سے، یعنی ان کا رعب لوگوں پہ طاری ہو جائے گا، دشمنوں پہ طاری ہو جائے گا۔ مؤید بالنصر، اللہ کی طرف سے ان کو مدد ملے گی۔ تطوی لہ الارض، زمین ان کے لیے ہی گردش کرے گی۔ وتظہر لہ الکنوز، اور امام جب آئیں گے تو زمین تمام خزانوں کو ظاہر کر دے گی، خزانے زمین اگل دے گی امام کے وجود کی برکت سے، جب امام کو ظہور ہوگا۔ وَيَبْلُغُ سُلْطَانُهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ، اور ان کی حکومت مشرق میں بھی ہوگی، مغرب میں بھی ہوگی، پوری دنیا پہ ان کی حکومت قائم ہوگی۔ وَيَظْهَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ دِينَهُ، اور خداوند عالم ان کے ذریعے سے اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا، یعنی صرف ایک ہی دین رہے گا۔ بہی دین ہو وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ قرآن مجید کی اور آیت میں بھی ہے یہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ مشرکوں کو اگرچہ یہ اچھا نہیں لگے گا، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس دنیا پر، اس زمین پر اچھے لوگوں کی حکومت پوری دنیا پہ قائم ہوگی، اور اللہ کا ارادہ جو ہے وہ قطعی ارادہ ہوتا ہے۔ فَلَا يَبْقَ فِي الْأَرْضِ حِذَابٌ إِلَّا عُمَرٌ، بس کوئی جگہ زمین پر باقی نہیں رہے گی، کھنڈر نہیں رہے گا، تمام زمینیں آباد ہو جائیں گی، تمام کھیتوں میں اناج اگنے لگیں گے، ہر جگہ آباد ہی آباد رہے گا، کہیں پہ اجڑا دیار نہیں ہوگا۔ وَيَنزُلُ رُوحُ اللَّهِ، اب یہاں پہ وہ حدیث
جو اہل سنت کے منابع میں بھی ہے کہ جناب عیسیٰ نازل ہوں گے، امام کی نصرت کے لیے، امام کے ہاتھوں میں بیعت کریں گے، امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وَيَنزُلُ رُوحُ اللَّهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور نازل ہوں گے روح اللہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مسیح۔ فَيُصَلِّي خَلْفَهُ، پس وہ نماز پڑھیں گے ان کے پیچھے۔ اس کا بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 191۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ نبی ہیں، وہ نماز آخری امام کے پیچھے کیوں پڑھیں گے؟ تو یہ خود ان کا نماز پڑھنا امام زمانہ کے پیچھے یہ دلیل ہوگا کس بات کی کہ آخری حجت خدا ہے اور پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سردار انبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، تو ان کا جانشین، ان کا خلیفہ بھی اشرف ہے، لہذا پیغمبر امام زمانہ کے پیچھے جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ اور یہ سبب بنے گا جناب عیسیٰ کا زمین پر آنا، اور چونکہ عیسائیوں کی آبادی اس وقت بھی زیادہ ہے مسلمانوں سے، اس وقت بھی ہوگی اس حدیث کے مطابق کہ عیسائی اکثریت میں ہے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ جناب عیسیٰ جن کو وہ نبی مانتے ہیں، جن کو وہ خدا یا خدا کے جو بھی ہر طرح سے مانتے ہیں، جن کو جب وہ امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو پھر جتنے عیسائی ہوں گے وہ بھی امام کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ البتہ کچھ تو مخالف ہر زمانے میں رہے ہیں، لہٰذا یہ کام جو ہے جناب عیسیٰ کا، یعنی امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ سب سے بڑی کارکردگی ان کی یہ ہے کہ یہ سبب بنے گا کہ تمام عیسائی ہدایت پر آ جائیں گے، دین اسلام پر آ جائیں گے، مذہب تشیع پر آ جائیں گے۔ اور منابع اہل سنت میں کچھ چیزیں اور بھی لکھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے بیت المقدس میں آئیں گے اور وہاں پہ دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کریں گے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے انبیاء سے لیا ہے، جو اوپر ہم نے آیت پڑھی کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی تم مدد کرنا، انبیاء سے اللہ نے عہد و پیمان لیا ہے، اور مدد کرنا اور نصرت کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ اور آج جو ہے مناسبت میں سے ایک یہ ہے کہ کل کی تاریخ جو گزری ہے، کل کی تاریخ وہ ہے کہ جو ہمارے زمانے کا شدید ترین ظالم کہ جس نے ظلم کی انتہا کیا، بہت سے مسلمانوں کا قتل عام کیا، وہ صدام ملعون کے قتل کی تاریخ تھی کل جو گزرا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں ہی یہ چیز واضح ہو گئی، جو بزرگان ہیں تو دیکھ ہی رہے ہیں، جو جوان ہیں وہ بھی کچھ جانکاری رکھتے ہیں، اور بچے انشاءاللہ جان جائیں گے کہ ہمارے زمانے میں ہی یہ چیز گزرا۔ مثلا ہمارے بزرگوں نے تو دیکھا ہی ہوگا، ایران کا انقلاب آیا، ادھر سے ایک روحانی طاقت ہے، ادھر سے ایک مادی طاقت ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہوا، صدام نے ایران پہ حملہ کیا، کچھ علاقوں میں قبضہ کر لیا، 8 سال تک جنگ ہوئی، بہت سے مومنین شہید ہوئے، لیکن نتیجہ دیکھیں، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ جو ظالم ہے وہ کہاں ہے؟ یزید ہے، کہاں ہے اس کی قبر؟ صدام ہے، کہاں ہے اس کی قبر؟ امام حسین علیہ السلام ہے، ان کا روضہ عالی ہے، یزید کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے زمانے میں گزرا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صدام کا کچھ بھی تھا پتہ نہیں ہے، لیکن جو حق پہ تھا، جس نے اسلام کے لیے، ایمان کے ساتھ، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مذہب کے لیے کام کیا، یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ بہترین عالی شان، جو بھی جائیں گے زیارت کے لیے انشاءاللہ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کو دکھائی دے کہ باطل جو ہے بہت ہی اوور جا رہا ہے، بڑی شان سے جا رہا ہے، مومنین کے اندر خوف آ گیا ہے اور لوگ ڈر گئے ہیں اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ ہمیشہ حق کیا ہے؟ الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ سر بلند رہتا ہے۔ چاہے انبیاء کی زندگی آپ دیکھ لیں، ائمہ معصومین کی زندگی دیکھ لیں، ائمہ کے جو قاتلین ہیں ان کے روزے نہیں ہیں، صدام کا بھی روزہ
نہیں ہے، لیکن جو حق والے ہیں اللہ ان کی یاد کو تازہ رکھتا ہے، اللہ ان کی یاد کو باقی رکھتا ہے۔ اور یہ ان چیزوں پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، توجہ کرنا چاہیے، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ اگر وعدہ کر رہا ہے کہ روئے زمین پر مستضعفین کی حکومت ہوگی، یعنی آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت قائم ہوگی، تو ہم کو اپنے ایمان میں، اپنے وجود کے اندر، اپنے دل کے اندر قوت پیدا ہونی چاہیے کہ اگر ہم اللہ سے نزدیک ہیں، اگر اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں ہمارے اس مختصر عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما۔ جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار آخری حجت خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدي بالرحمة، سبحان من لا يزداد الا جودا وكرما۔ نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ونشهد ان عليا امير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين ابي القاسم محمد۔ اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله۔ اللهم صل وسلم قائد غر المهجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب۔ اللهم صل وسلم على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى الحسن بن علي العسكري وعلى مولانا صاحب العصر والزمان هادم الكفر والفسوق والعصيان۔ اوصيكم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور چونکہ آئندہ جمعہ شہادت حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کی
تاریخ ہے ایام فاطمیہ 3 جمادی الثانی، جو کہ بہت اہم ہے، اور اس ایام فاطمیہ کے سلسلے میں استاد محترم آیت اللہ وحید خراسانی نے پیغام جاری کیا، اور اس پیغام کو پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جو انہوں نے کہا ہے وہ فارسی میں، اس کا اردو میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حق فاطمہ کو ادا کرو اے لوگوں کہ جن پر پیغمبر کی بعثت کا احسان ہے۔ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس حق کو ادا کریں۔ آپ فرماتے ہیں چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، سب کو چاہیے کہ اجر رسالت ادا کریں، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اجر رسالت نہیں چاہتا، اجر رسالت ادا کرنا ہے تو رسول کی بیٹی کا غم مناؤ، اجر رسالت ادا کرنا ہے تو ان کی شہادت میں غم مناؤ ہے۔ لہذا وہ فرما رہے ہیں کہ 3 جمادی الثانی اجر رسالت ادا کرنے کے لیے، خاتم انبیاء سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہر جگہ کے مسلمان پوری دنیا میں چاہیے کہ 3 جمادی الثانی کو ہر طرف ہر جگہ پر پرچم یا زہرا کی آوازیں بلند ہوں، اس لیے کہ اگر ہم دم بھرتے ہیں کہ رسول کو چاہنے والے ہیں، اگر ہم دم بھرتے ہیں کہ آخری پیغمبر کے ہم عاشق ہیں، اگر ہم یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے والے ہیں، تو ان سے محبت کا، ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بیٹی سے بھی محبت کیا جائے۔ محبت کی پہچان کیا ہے؟ کہ ان کی خوشی میں خوش ہوا جائے اور ان کے غم میں غم منایا جائے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس جنازے کے لیے جو آدھی رات کو تاریکی میں دفن کیا گیا، جو علی سے محبت کرتا ہے جتنا بھی عزاداری میں جو کر سکتا ہے وہ کرے، یہ شعائر فاطمیہ کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ صاحب عصر، ولی امر، امام زمانہ کو تم سے توقع ہے کہ اس ورم کے کیے ہوئے بازو، اس ٹوٹے ہوئے پہلو، وہ مخفی قبر، وہ جنازہ جو اس غربت کے عالم میں دفن ہوا ہے، اس کی عزاداری کریں۔ البتہ یہ اعلان کر دینا ضروری ہے کہ تمام جگہوں پر اعلان بھی ہو چکا ہے، چونکہ اس سال جگہ کی قلت ہے، اور جس جگہ پر یہ پروگرام ہمارا ہوتا تھا کریم پور میں ایام فاطمیہ کا، اس جگہ میں جگہ نہیں، وہاں پہ سامان رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسی جگہ نہیں مناسب ہو رہی ہے کہ جہاں پر مجلس اس طریقے سے ہو جیسے پہلے ہوتی تھی، کہ جگہ نہیں اتنی ہے کہ مجمع آ سکے۔ لہٰذا محدودیت کے ساتھ خود موضع کے افراد، کریم پور کے لوگ شامل رہیں گے، مجلسیں ہوں گی، لیکن باہر کے مہمانوں کے لیے جگہ اس سال نہیں ہے، اور اس کی معذرت خواہی کر لی گئی ہے، اور اس کے آڈیوز اور ویڈیوز بھی شیئر کر دیے گئے ہیں انجمن کی طرف سے، اور تمام مومنین کریم پور کی طرف سے معذرت نامہ بھی اس میں پیش کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال ایام عزا کو بہترین شکل میں، اور تمام باہر کے جو مہمان ہیں ان کے ہم میزبان ہوں گے اور وہ شرکت کریں گے۔ لہٰذا یہ بہت ہی ضروری تھا اعلان کرنا۔ البتہ ہمیں اپنی توان کے مطابق، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دن مجلس کر لیں، 10 دن کیجئے، چھوٹی مجلس ہے گھروں پہ 10 دن کیجئے، جیسے عشرہ محرم میں ہے 10 دن آپ مجلسیں کیجئے، اپنے گھر پہ کالا پرچم لگا دیجئے ہے۔ کوئی بھی علامت اظہار غم ہونا ضروری ہے، اور یہ چونکہ جگہ کی کمی ہے، لہٰذا جو ہے چاہے جو لوگ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو اپنے گھروں پہ مجلسیں برگزار کریں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس عظیم غم میں اس غم کو منائیں، اور شہزادی کا پرسہ آخری حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو۔ اور مناسبتوں میں سے ایک مناسبت یہ ہے کہ یہ 3 جنوری جو آنے والی ہے، 3 جنوری سن 2020 کو
قاسم سلیمانی جو وہاں ایران کا فوج ہے قدس نام کی، اس کے کمانڈر تھے، اور ابو مہدی المہندس جو کہ عراق میں فوجی کمانڈر تھے۔ ظالم حکومت امریکہ نے ان کے کار پہ حملہ کیا ڈرون کے ذریعے سے، اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور اس کی بھی یاد منانا، اس کے بارے میں تذکرہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کمانڈر تو بہت ہیں، فوجیں بھی بہت ہیں، ہر ملک میں فوج ہے، ہر ملک میں فوج کا کمانڈر ہے، بڑے بڑے کمانڈر ہیں۔ یہ بھی ایک فوج کا کمانڈر ہے، کوئی بہت بڑا ملک بھی نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں جتنا نام شہید قاسم سلیمانی کا روشن ہوا ہے، کسی بھی کمانڈر کا کوئی نام نہیں جانتا۔ تو امریکہ کسی فوجی کمانڈر کا نام آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ انڈیا کے بہت سارے فوجی کمانڈر ہیں، جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں۔ پاکستان کے بہت سارے فوجی کمانڈر ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ لیکن وہی جو شروع میں پچھلے خطبے میں، گزشتہ خطبے میں ہم نے بیان کیا، روحانیت اور معنویت۔ مذہب کے لیے اگر انسان قربانی دیتا ہے تو اللہ اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے، اور یہ ایک عظیم امتیاز ہے۔ لہذا یہ نہیں کہ صرف ہم جو ہے شہید قاسم سلیمانی کے شہادت پہ غم منا لیا اور رہ گئے، نہیں، اس میں ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے۔ اس میں اس شخص میں کیا ہنر تھا، کیا صفت تھی کہ جو دنیا کے پوری دنیا کے کسی فوجی کمانڈر میں نہیں ہے، وہ کیا ہنر تھا اس کے اندر، کیا وجہ تھی کہ اس کا نام اتنا روشن ہے، اور پوری دنیا جو ہے دشمن ان کے نام سے کانپ رہا تھا اور آج بھی ڈر رہا ہے۔ لہٰذا اس پہ ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو اصل جو ہے کمال معنویت ہے، روحانی کمال ہے۔ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ نے در خیبر کو جو اتنا وزن تھا کیسے اٹھا لیا، تو امام نے کیا کہا؟ بقوت الربانیہ، ربانی قوت سے، الہی قوت سے، معنوی قوت سے۔ سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی قدرت یہ معنوی قوت ہے۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کسی چیز کی اتنی ڈگری ہو، اتنا پڑھا ہو، اتنی عمر ہو، پیسے والا ہو کہ غریب ہو، کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ سے تنہائی میں انسان جب لو لگاتا ہے تو اس وقت انسان کمال معنویت پر پہنچتا ہے۔ یہ سونے سے نہیں ہوتا ہے، سونے کو تو ہر ایک سوتا ہے، ہر انسان سوتا ہے، ہر جانور سوتا ہے۔ اس کے لیے رات کی تنہائی میں جب سب سو چکے ہوں، اللہ سے ارتباط کرنا۔ ان عظیم شخصیتوں کے اصل کمال یہ ہے، یعنی معنویت ہونا۔ لہذا اگر ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر معنویت ہے یا نہیں، تو پھر تنہائی میں وقت نکالو، دیکھو کہ تمہارا خدا سے کتنا رابطہ ہو پا رہا ہے۔ دیکھیں، ایسے تو سوشل میڈیا پہ کوئی بہت ہی معنویت کا اظہار کر رہا ہے، کوئی غم کا اظہار کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، نہیں، اپنے درمیان اور خدا کے درمیان ہمیں ہر روز تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنا حساب کرنا چاہیے کہ تنہائی میں ہم خدا سے کتنی دیر ہیں، کتنی دیر تک اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور یہ معنویت کب حاصل ہو سکتی ہے؟ جب اللہ سے عشق ہو۔ صرف محبت کافی نہیں ہے، محبت تو سبھی کرتے ہیں، عشق خدا، عشق خدا۔ اگر خدا سے عشق ہے تو انسان تمام مراحل، تمام مدارج کو طے کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی صرف یہ نہیں کماؤ کھاؤ، گھر بنا لو، کار لے لو، بچے کو پڑھا لو، صرف یہ نہیں کافی ہے، بلکہ انسان کے اندر دو عنصر ہیں، ایک جسمانی ہے اور ایک روحانی ہے۔ جتنا ہم جسمانی پہ اپنی محنت کر رہے ہیں، اگر کچھ حصہ اپنی روحانیت پر ہم صرف کریں، اپنی معنویت کو بڑھانے کے لیے، اللہ سے محبت کو بڑھانے کے لیے، رسول سے محبت کو بڑھانے کے لیے، اہل بیت سے محبت کو بڑھانے کے لیے صرف کریں، تو انسان اعلی کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ لہذا آج کے زمانے میں بھی، ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ معنویت اور مادہ پرستی کے درمیان جنگ رہی ہے، آج بھی وہ جنگ جاری ہے۔ مذہب کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، مذہب
جو ایک مادی دنیا ہے جو صرف دنیا کو سب کچھ مانتا ہے، ایک روحانی دنیا ہے، مذہبی دنیا ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو، چاہے وہ ہندو میں ہو، چاہے عیسائی میں ہو، سب کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مذہبیت کتنی ہے، روحانیت کتنی ہے۔ جب یہ کورونا بیماری آئی تو ہم تصور یہ کر رہے تھے اب تو سب مندر بھرے رہیں گے، اب لوگوں کے اندر خوف آ گیا ہے، اللہ بچا سکتا ہے، اب تو تمام چرچ بھرے رہیں گے، اب تو تمام مسجدیں بھری رہیں گی، لیکن نتیجہ کیا دکھا ہمیں؟ وہی دکھا جو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جب ان پر عذاب آتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جیسے ہی ختم ہوتا ہے پھر دوبارہ پرانی حالت پر چلے جاتے ہیں، وہ پھر اللہ کو یاد نہیں کرتے بلکہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کی یہ جنگ بھی جو ہے یہ روحانیت اور معنویت اور مادیت کے درمیان ہے۔ اور ہمارے زمانے میں ایک جبہہ وجود میں آیا جس کو ہم جبہہ مقاومت کہتے ہیں، اور اس جبہے میں آپ غور کیجئے کیسے کیسے لوگ ہیں۔ دیکھیے امریکہ سپر پاور اپنے کو کہلاتا ہے، لیکن شہید قاسم سلیمانی کو جب شہید کر دیا تو اس کے بعد ایران نے یہ کہہ کے حملہ کیا، یہ توجہ کریں اس پہ، جا کے نیوز میں دیکھیں، یہ ایران نے کہہ کے حملہ کیا، کہاں پر؟ جنگ جہانیہ دوم سے، یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کسی میں ہمت نہیں تھی جو امریکہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، لیکن یہ جبہہ مقاومت جو روحانی دنیا ہے اس میں کتنی طاقت ہے کہ جو سپر پاور اپنے کو کہلا رہا تھا، ایران نے قاسم سلیمانی کا بدلہ لینے کے لیے یہ اعلان کر کے کہ اب ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور اگر جواب دیا تو بہت برا ہوگا۔ اور آج تک جو ایران نے امریکہ کی بیس پر عراق میں حملہ کیا اس کی خبریں آتی رہتی، اتنے مرے، اتنا نقصان ہوا، لیکن اس کا بدلہ نہیں لیا۔ یہ بدلہ نہ لے پانا کیا ہے؟ یہ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی جو اپنے کو سپر پاور کہہ رہا ہے وہ بدلہ اگر نہیں لے پایا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ روحانی طاقت غالب ہے، جبہہ مقاومت غالب ہے، چاہے وہ آیت اللہ خامنائی ہوں، حسن نصر اللہ ہوں، یا بدر الدین حوثی ہوں، یہ معنویت کی طاقتیں ہیں، چاہے وہ فلسطین کے سپاہی ہوں، معمولی سی فوج، اس سے بھی اسرائیل جو دنیا کا اپنے کہتا ہے تیسری بڑی طاقت ہے، وہ بھی نہیں، چونکہ معنویت اور روحانیت کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ ہر انسان اپنے اندر حاصل کر سکتا ہے۔ بس وقت زیادہ نہیں ہے۔ چاہے اسرائیل میں حماس سے جنگ ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ بہت سی نیوزیں آئیں، بمباری کر رہا ہے اسرائیل آ کر کے، لیکن وہ ان سے ڈرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ جبہہ وجود میں آیا ہے، جبہہ مقاومت، اسلامی جو دفاع وجود میں آیا ہے، یہ ثقیفائی اسلام کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، اسلامی جبہہ جو وجود میں آیا ہے اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ ناقابل تسخیر ہے۔ یعنی ایران کو ختم کرنے کے لیے جب سے انقلاب آیا، جب سے امریکہ چاہ رہا ہے ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دھمکی دے رہا ہے، کچھ کر سکتا ہوتا، امام خمینی نے کہا تھا اگر وہ کچھ کر سکتا ہوتا تو کر دیتا، لیکن اس کے اندر ہمت نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ لہٰذا ہمیں اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی تربیت، روح کی طاقت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ عبادت خدا، عشق خدا، عشق اہل بیت کے ذریعے سے یہ طاقت محبت اہل بیت بڑھانے سے ہمارے اندر حاصل ہو سکتی ہے۔ اب ایک چیز ہے کامیابی کے لیے کہ انسان کامیاب کون ہو سکتا ہے، اسی پہ ختم کر دوں گا۔ کامیاب انسان کون ہو سکتا ہے؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی۔ ایک واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص جو ہے قبر کھود رہا تھا۔ دیکھیے کچھ پہاڑی زمینیں جو ہوتی ہیں وہاں پتھر ہوتا ہے، پتھر کو کاٹ کے کھودنا مشکل ہوتا ہے، جو ریتیلی زمین ہے وہاں پہ مٹی کو روکنا مشکل ہوتا ہے، صحیح ہے، مٹی گرتی ہے، جو قبر کھودتے ہیں مٹی گرنے لگتی ہے۔ تو عرب میں اور پیغمبر کے زمانے میں قبر میں کیا کرتے تھے، ریت چونکہ گرتی تھی، اس زمانے کی اینٹ تو نہیں تھی، ظاہراً پتھر رہا ہوگا، پتھر سے دیواریں بنا دیتے تھے، پہلے قبر کھود کے دیوار بناتے تھے اور اس کے بعد مردے کو اس میں دفن کر دیتے تھے اچھے سے۔
اب وہ شخص جو ہے قبر کھود رہا تھا، قبر کھودتے جو اینٹ رکھ رہا تھا، وہ پتھر رکھ رہا تھا، ایک ٹیڑھا پتھر رکھ دیا اس نے. تو پیغمبر نے اس سے کہا کہ اس کو سیدھا کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ تو قبر ہے، اس کو کوئی دیکھے گا نہیں، یہ تو پھر برابر کر دیا جائے گا مٹی کے اندر. مردہ تو کہہ بھی نہیں سکتا ہے بیچارہ کہ میری قبر کا پتھر اینٹ جو ہے ٹیڑھی رکھ دیا ہے. تو وہاں پر پیغمبر کا ایک مشہور قول جس میں پیغمبر نے کہا کام اچھا کرو چاہے قبر کی دیوار ہی کیوں نہ ہو. کیا مطلب ہوا یہ؟ یعنی کام جو بھی کرتے ہو اچھے سے کرو، کام جو بھی کرتے ہو اچھے سے کرو، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا. اس لیے قبر کی دیوار تو کوئی دیکھتا نہیں. جب پیغمبر نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ اگر انسان جو ہے کام کو اچھائی سے کرے، جو بھی کام کرتا ہے انسان، کسی آفس میں ہے، کسی کمپنی میں ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی دکان کر رہا ہے، جو بھی کام کرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کام اچھے سے کرو. اور جو بھی اس فارمولے کو اپنا لے گا وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا، ہمیشہ کامیاب. اس کو یہ سوچنا ہے اب یہ ثواب میں بن جائے گا، یہی آپ کا کام کرنا ثواب ہو جائے. کیسے؟ کام کو اچھے سے کرے اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے. یہ عبادت ہو گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، وہ عبادت ہو گیا. کیسے؟ کہ آپ کام کر رہے ہیں اچھے سے کر رہے ہیں. وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے جس کا کام ہے اینٹ ٹیڑھی رکھ رہے ہیں کہ سیدھی رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. لہٰذا اگر اس فارمولے کو انسان اپنا لیتا ہے تو اس کو اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے کاموں میں، اپنے تعلیم میں یا علم حاصل کر رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنے میں چاہے وہ فزکس ہو، میتھ ہو، جو بھی ہے، علوم دنیا، علوم دین، سب ایک ہی ہے. اس میں اگر صرف رٹ رہا ہے، صرف جو کتاب میں لکھا ہے وہ رٹ لے رہا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ نہ وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے، نہ وہ ملک کامیاب ہو سکتا ہے. آج ایران کو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا آگے جا رہا ہے. چھوٹا سا ایران آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے، ہندوستان میں جتنے شیعہ ہیں اس سے کم ہے وہاں، لیکن اتنا آگے جا رہا ہے. سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. کیوں؟ آپ ایران کی نیوز پڑھیں، جو اولمپیاد ہوتے ہیں، کمپٹیشن بڑے بڑے ہوتے ہیں میتھ کے، فزکس کے، وہاں کے جوان بچے گولڈ میڈل لاتے ہیں، کام کر رہے ہیں. لہذا اگر رٹ کے پڑھنا ہے تو رٹ کے پڑھنے سے کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کون ملک کامیاب ہو سکتا ہے، آگے ترقی کس ملک کو ہونے والی ہے، تو آپ وہاں کے بچوں کو دیکھنا ہوگا کہ بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں یا پھر رٹ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ اس کی تھیوری کو سمجھ کر کے اس میں سے کچھ نکالنا. لہذا تعلیم میں بھی چاہے ہو اچھے سے ہونا چاہیے، اور اس پر ہمیں اپنی پڑھائی پر غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے عبادات پر، اپنی معنویات پر. اور سب سے اہم چیز جو ہے، جو اسلام نے ہمیشہ تاکید کیا ہے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. کسی کو ہماری زبان کے ذریعے سے، کسی کو ہمارے فعل کے ذریعے سے اگر اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں چاہدہ معصومین علیہ السلام صدقے میں ہمارے تمام طاعت و عبادات کو قبول فرما. پروردگار جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگار جن بچے اور بچیوں کی شادی کے اگر مشکلات ہیں ان کو برطرف فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. علماء کرام، مراجع کرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. معبود آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آور و انصار میں شمار فرما. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی